بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری جتنی بھی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو ٹائملی ملتی رہے، اور اگر آپ لوگوں نے کچھ کہنا ہے تو نیچے کمنٹ میں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حکومت خیبر پختونخوا نے اساتذہ کی بھرتی کے لیے جو نئی پالیسی جاری کی ہے، اس میں پیرا نمبر 15 میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک امیدوار کی عمر درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ تک شمار کی جائے گی۔ اگر وہ امیدوار اوور ایج ہو تو پھر اسے ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ ریلیکسیشن آف اپر ایج لمٹ رولز 2008 کے مطابق دی جائے گی۔ ریلیکسیشن آف اپر ایج لمٹ رولز 2008، انشاءاللہ ان رولز کو میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ سکھاؤں گا۔ چونکہ یہ رولز بہت زیادہ ہیں، اگر ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھاتا جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ان رولز کو میں آپ لوگوں کو پارٹس میں سکھاؤں گا۔ یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو کی جو پارٹ 2 ہے وہ جلد ہی میں اپلوڈ کروں گا۔ تو پارٹ 1 میں کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ابھی۔ یہ جو ایج ریلیکسیشن کے رولز ہیں یہ کمپٹیٹیو ایگزامز کے ذریعے جو اسامیاں پر کی جاتی ہیں ان پر اپلائی نہیں ہوتے۔ مثال سی ایس ایس، پی ایم ایس، سول ججز کے امتحانات۔ ہر اسامی کے لیے عمر کی حد متعین ہوتی ہے۔ ٹیچنگ کے اسامیوں کے لیے عمر کی آخری حد 35 سال متعین ہے۔ اگر ایک امیدوار کی عمر 35 سال سے ایک دن بھی زیادہ ہو جائے تو وہ امیدوار اوور ایج شمار ہوگا۔ ریلیکسیشن آف اپر ایج لمٹ رولز 2008 کے مطابق 6 اقسام کے امیدوار ہوتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1 جنرل کینڈیڈیٹس، نمبر 2 کینڈیڈیٹس belonging to backward areas، نمبر 3 widow or son or daughter of a deceased civil servants who died during service، employees of development projects of Khyber Pakhtunkhwa، disabled persons، divorced women، widow، گورنمنٹ سرونٹس۔ ان سب کو ہم باری باری تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 جنرل کینڈیڈیٹس۔ جنرل کینڈیڈیٹس کا مطلب وہ امیدواران جو نہ تو معذور ہوں، نہ طلاق یافتہ ہوں، نہ بیوہ ہوں، نہ ان کا تعلق بیکورڈ ایریاز کے ساتھ ہو، نہ سرکاری ملازم ہو، نہ ان کے والد دوران سروس فوت ہوئے ہوں، اور نہ ہی انہوں نے کسی پروجیکٹ میں کام کیا ہو، تو اسے جنرل کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے۔ General candidates up to 2 years by the appointing authority and exceeding 2 years up to 5 years by the establishment department and beyond 5 years up to 10 years by the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa۔ ایج ریلیکسیشن کے لیے اپلائی کا طریقہ کار۔ یہ رولز تمام ڈپارٹمنٹ کے اوور ایج امیدواران کے لیے ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو اساتذہ بھرتی ہوں گے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ گریڈ 12 سے لے کر گریڈ 15 تک جو نئے اساتذہ صاحبان بھرتی ہوں گے ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب کے پاس ہوتا ہے، جبکہ صرف گریڈ 16 کے اساتذہ صاحبان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ڈائریکٹر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن خیبر پختونخوا صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ جب ایک اوور ایج جنرل کینڈیڈیٹ کو 100% یقین ہو جائے کہ میری تقرری ہو سکتی ہے تو وہ متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس میں اپنی درخواست جمع کرے گا۔ اس بات کو نوٹ کر لیں
کہ تمام امیدواران نے ایج ریلیکسیشن کے لیے درخواستیں ڈی او آفس میں ہی جمع کرنی ہوتی ہیں۔ اوور ایج امیدواران درخواست میں ایسا کوجنٹ ریزن لکھے گا جس کی جسٹیفیکیشن بھی ہو سکے۔ کوجنٹ ریزن کا مطلب وہ معقول وجہ جو کہ حقیقت پر مبنی ہو، یعنی کہ وہ امیدوار کیوں اوور ایج ہوا، اس نے درخواست میں وہ وجہ لکھنی ہوگی۔ کوجنٹ ریزن مندرجہ ذیل اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، 2 سال سے اشتہار نہیں ہوا جس کی وجہ سے میں اوور ایج ہوا۔ نمبر 2، بہت لمبی بیماری تھی جس کی وجہ سے میرا بہت وقت ضائع ہوا اور میں اوور ایج ہوا۔ نمبر 3، روزگار کے سلسلے میں دبئی گیا تھا لیکن وہاں روزگار نہیں ملا اور میں اوور ایج ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ ایج ریلیکسیشن درخواست متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس میں جمع کیا جائے گا۔ اگر ایک امیدوار کو 2 سال تک ایج ریلیکسیشن کی ضرورت ہے اور اس امیدوار نے جس اسامی کے لیے اپلائی کی ہے اس کی جو بی پی ایس ہے یعنی گریڈ ہے وہ 12 ہے، مطلب پی ایس ٹی، اور یا اس نے جو اپلائی کی ہے جس اسامی کے لیے اس کی جو بی پی ایس ہے وہ 15 ہے، مطلب سی ٹی، اے ٹی، ٹی ٹی اور وغیرہ وغیرہ، تو اسے ڈی او صاحب ایج ریلیکسیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر بی پی ایس 16 ہے تو پھر اسے ڈائریکٹر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن صاحب 2 سال ایج ریلیکسیشن دیں گے۔ اگر 2 سال سے زیادہ اور 5 سال تک ایج ریلیکسیشن کی ضرورت ہو تو پھر وہ سیکٹری ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن صاحب دے سکتے ہیں۔ اگر 5 سال سے زیادہ 10 سال تک ضرورت ہو تو وہ پھر وزیر اعلیٰ صاحب دے سکتے ہیں۔ اگر ایج ریلیکسیشن کی درخواست پروسیس ہوتی ہوئے وقت زیادہ لگے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے لیے ایک اسامی ڈیفر کی جائے گی۔ جب بھی آپ کو ایج ریلیکسیشن مل جائے گا تو آپ کے لیے الگ سے اپوائنٹمنٹ آرڈر کیا جائے گا۔ ویٹ فار پارٹ 2۔ تھینکس فار واچنگ۔